آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں؟ آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پسے پشت ڈال کر درویش کے پاس جا پہنچا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور تمیز کے دائرے میں دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بڑے جذب سے دعا دی کہ اللہ پاک تمہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا کہ حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان، کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیے اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کی کسی اور یتیم بچے کو اسکول لے جانا، ذمہ داری لینا، یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بپرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط باتوں کو نرمی سے برداشت کر لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کر لینا آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور کم آمدنی والے ملازمین کو چھوٹا نہ سمجھنا، انہیں سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال چال پوچھ لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ اسپتال میں مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا، جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف اور صرف 1 مرتبہ دے کر بجانا، دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً اس کے پاس پہنچ جایا کرنا جب انہیں تمہاری دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضے اور شکایت سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک سے استری نہ ہو تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی تمہیں مل جائے گی۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، تم زندگی کے محتاج ہو۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔